عمران ریاض کے حوالے سے بولے. جب انہیں بتایا گیا کہ عمران ریاض پاکستان چھوڑ کر لندن چلے گئے ہیں, وہاں چلے گئے ہیں, تو جس طرح پاکستان چھوڑا وہ بتایا گیا, تو عمران خان نے دکھ کا اظہار بھی کیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا. عمران خان نے کیا باتیں کی آپ کو وہ بتاتا ہوں. اس کے علاوہ عمران خان عمران ریاض کے حوالے سے اس سے پہلے کیا بات کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور سب سے بڑی خبر, عمران ریاض اور دوسرا بڑا نام صابر شاکر, ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک تو پیغام مل گیا ان تمام لوگوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض کسی مسلم ملک میں ہیں, ایک تو یہ پیغام مل گیا. دوسرا میں عمران ریاض کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ملاقات میں کیا باتیں کی ہیں, کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے. پہلے بات کرتا ہوں, جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا اور سب کو پتہ چل چکا ہے, عمران ریاض کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا کہ عمران ریاض خان پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. اور جس طرح انہوں نے پاکستان چھوڑا, جس طرح وہ 17 گھنٹے پیدل چلتے رہے, جنگلی جانوروں کے حملے کے باوجود ہار نہ ماننے والا شخص کئی ممالک سے ہوتا ہوا UK پہنچ چکا ہے, برطانیہ پہنچ چکا ہے. جب عمران ریاض کا پہلا انٹرویو سامنے آتا ہے اور جب یہ خبر آتی ہے کہ سیفلی وہ لینڈ ہو چکے ہیں, تو پھر ایک محسوس صحافیوں کا گروپ تھا جنہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ عمران ریاض نہیں پہنچے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو باتیں کی, میں اسد طور کی بات کروں تو انہیں یہ آئیڈیا تھا, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران ریاض نہیں پہنچے برطانیہ میں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہیں اپنا خیال رکھیں. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سورس ہوتے ہیں, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. اور پھر اسد طور نے جو باتیں کی وہ بڑی زبردست باتیں تھیں. وہ ہمارا بھائی ہے, انہوں نے عمران ریاض کی جان کے حوالے سے باتیں کی کہ وہ جہاں بھی ہیں انہیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے. لیکن عمران ریاض نے کہا کہ وہ برطانیہ پہنچ چکے ہیں, تو پھر پہنچ چکے ہیں. عمران ریاض برطانیہ پہنچ چکے ہیں اور آج صابر شاکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ایموشنل ملاقات بھی تھی, اور ایک ایسی ملاقات تھی جس نے دو بھائیوں کو ملوایا. صابر شاکر کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم 9 اپریل کی جو رات تھی, 9 اور 10ویں کی جو مڈ رات تھی, تب عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی اور تب بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں باہر آ گیا, تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک 3.5 سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض سے میری ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے وہ تمام چیزیں میرے سامنے رکھیں جو جیل میں ان کے ساتھ ہوا, جو جیل میں انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا, وہ تمام چیزیں بتائیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ایک سین یاد آ گیا جب لانگ مارچ آ رہا تھا, یہ ملاقات دیکھ کے مجھے ایک منظر یاد آ گیا, اور وہ منظر کا میں عینی شاہد ہوں. جب لانگ مارچ یہ 24 نومبر کی فائنل کال تھی, جب وہ مارچ آ رہا تھا, تو حقلہ انٹرچینج کے قریب جہاں سے سی پیک اور موٹر وے ملتی ہے, وہاں میں نے 2 لوگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے گلے مل کے ایموشنل ہو گئے تھے, سہیل افریدی اور شاہد اٹک. جب 2 ساتھی ایک مشکل کے بعد ملتے ہیں نا, ایک تکلیف کے بعد ملتے ہیں, تو تب جو ایموشنز ہوتے ہیں, تب جو جذبات ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سو عمران ریاض کے حوالے سے صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے کہا میرے پاس اس تمام سفر کی بہت سی اہم چیزیں ہیں, بہت سی معلومات ہیں, بہت سی فوٹیجز ہیں, بہت سی ویڈیوز ہیں, وہ وقت آنے پہ وہ بتا دیں گے خود ہی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور میں بھی کروں گا کہ وہ حریت سے برطانیہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ جو تصویر ہے عمران ریاض کی اور اس کے علاوہ صابر شاکر کی جو ایک دوسرے سے ہنسی خوشی یہ مل رہے ہیں, یہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں. اب وہ اپنا ولاگ بھی کریں گے, تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران ریاض کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ کئی ملک سے ہوتے گئے ہیں, دبئی سے, اس کے علاوہ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے ہیں برطانیہ میں. اس حوالے سے کئی چیزیں سامنے آ جائیں گی, آہستہ آہستہ وہ خود بھی بتا دیں گے. باقی میں نے عمران خان کے حوالے سے بتایا. مجھے یاد ہے جب عمران ریاض کو اٹھایا گیا تھا تو عمران خان اکثر ان کا پوچھتے تھے کہ کوئی خبر ملی, عمران ریاض کے حوالے سے کچھ پتہ چلا. اور جب عمران ریاض باہر آ گئے, جب انہیں جبری گمشدگی کے بعد جب انہیں رہا کر دیا گیا, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کی جو حالت تھی, تو عمران خان پوچھتے تھے کیا عمران ریاض بولنے لگا ہے, کیا عمران ریاض بات کر رہا ہے. تو پھر عمران ریاض نے کہا تھا, میری ان سے بات ہوئی تھی, میں انہی کی بیٹھک میں نے جب یہ عمران خان نے یہ پوچھا تھا, تب بیرسٹر عمیر نیازی گئے تھے اور بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ ہیں, ان کے ذریعے یہ بات سامنے آئی تھی. تو میں نے عمران ریاض کے ساتھ ان کے گھر بیٹھا تھا, تو میں نے کہا کہ خان صاحب پوچھتے ہیں کیا عمران بات کر رہا ہے. تو عمران ریاض نے تب مجھے جواب دیا تھا کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ میں جب بھی بولنے لگوں گا
میں جب بھی بات کرنے لگوں گا تو میں ضرور بولوں گا. میں ابھی میں صحیح بول نہیں سکتا، لیکن جب میری زبان صحیح بولنے لگے گی تو میں سب سے پہلے یہ کام شروع کروں گا. اور جب انہوں نے کام شروع کیا تو عمران خان تک خبر پہنچائے گی. کل علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. علیمہ خان نے عمران خان کو جا کے بتایا جو اس ملک میں چل رہا ہے، جو اس ملک میں جبر، جو اس ملک میں ظلم، جو اس ملک میں فسطائیت ہے، یہ تمام چیزیں علیمہ خان نے عمران خان کو بتائیں. علیمہ خان نے جا کے عمران خان کو بتایا کہ عمران ریاض ملک وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یہاں جان کا خطرہ ہو چکا تھا. تو عمران خان نے دکھ کا اظہار کیا. عمران خان بہت دکھی ہوئے. وہ دکھی اس وجہ سے ہوئے کہ یہ لوگ جو محب وطن لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو پاکستان کی قوم کی بات کرتے ہیں، عام عوام کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیچے سے گراؤنڈ سے محنت کر کے اوپر آئے ہیں، آج یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آج سچ بولنے کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. تو عمران خان نے دکھ کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی عمران خان نے یہ کہا کہ عمران ریاض نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. عمران ریاض کی فیملی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو یہ ان کا بہت اچھا اور بہترین فیصلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اگر اس بات کو اس چیز سے ریلیٹ کروں، جب 9 مئی ہوئی تو عمران خان نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ چھپ جائیں، آپ لوگوں نے ان کے ہاتھ نہیں آنا. جس میں مراد سعید کو ابھی تک عمران خان کا یہ حکم ہے کہ آپ نے روپوش رہنا ہے. قاسم سلیس کو بھی یہی کہا گیا. اس کے علاوہ اور تمام پارٹی کو یہ کہا گیا جو سینئر لوگ تھے. کچھ تو اٹھا لیے گئے، کچھ اریسٹ ہو گئے، پریس کانفرنس آ گئی. لیکن اگر میں اس کا دوسرا پہلو دیکھوں تو عمران خان نے کیوں کہا چھپ جائیں؟ وہ اصل میں اپنے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ انسان خود تکلیف میں آ گیا. اس انسان نے خود کو جیل میں قید کر لیا. جیل میں وہ انسان قید ہے، لیکن جیل میں قید ہو کے وہ کیا کہتا ہے کہ مراد تک میرا پیغام پہنچا دو کہ روح پوش رہنا ہے، باہر نہیں آنا، کسی صورت باہر نہیں آنا، یہ مار دیں گے. تو یہ ایسا انسان ہے جو بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنی قوم کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے. تو عمران ریاض کے حوالے سے بھی عمران خان نے یہی کہا کہ یہ بہت اچھا اور زبردست فیصلہ کیا ہے. فیملی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض کی صابر شاکر کے ساتھ تصویر بھی سامنے آ گئی ہے. برطانیہ کی یہ تصویر ہے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ تمام بھائی ہمارے جو اس ٹائم دوسرے ممالک میں ہیں، جتنے نام ہیں، یہ پاکستان دوبارہ واپس پہنچے، حالات بہترین ہو جائیں، حالات اچھے ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، یہاں کوئی کسی کو نہ اٹھائے، کسی کو جبری گمشدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تمام لوگ یہاں بیٹھیں اور یہ تمام لوگ یہاں پاکستان کی بات کریں، ہم سب مل جل کے بیٹھیں. یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. باقی 8 فروری کا جلسہ ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان کا کیا پیغام ہے، تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے. تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.